السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اردو۔ ہم نے مختلف لوگوں کے جو ہے وہ نظریات بھی دیکھنے ہیں کہ اردو کہاں سے شروع ہوئی، اردو کے ہم نے مختلف ناموں کے بارے میں بھی جاننا ہے۔ تو چلیے آئیں میرے ساتھ ہم اردو کے بارے میں، اردو کی قدیم تاریخ کے بارے میں جو ہے وہ واضح طور پر روشنی ڈالیں۔ اردو کی جو زبان ہے، اس کی جو تاریخ ہے وہ صدیوں پرانی ہے، اور اردو ہمارے پاس مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں اور مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ سفر طے کرتی رہی ہے۔ اب اردو جو ہے وہ کئی دوسرے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بنی رہی ہے۔ اردو کے جو متعدد نام استعمال ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں، جن میں شامل ہیں ہندی، ہندوی، دہلوی، دکنی، گجراتی، ہندوستانی، زبان ہندوستانی، ریختہ، اردو، ہندی۔ یہ تمام نام جو ہے وہ اردو کے نام رکھے گئے تھے۔ اردو کا سب سے قدیم نام ہندی یا ہندوی ہے۔ سب سے قدیم اور سب سے پہلا جو نام رکھا گیا تھا وہ ہندی یا ہندوی ہے۔ اردو کا نام ہندی، ہندوستانی اور اردو کے مقابلے زیادہ قریب ہے، بقول ڈاکٹر شوکت سبزواری۔ اب یہاں پر ڈاکٹر شوکت سبزواری جو ہیں وہ ہندی اور ہندوی کا جو ہے وہ فرق واضح کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ہندی اور ہندوی ایک لفظ کی دو شکلیں ہیں، پہلا ہند کی طرف منسوب ہے اور دوسرا ہندو کی طرف۔ ان الفاظ کا اطلاق عام طور پر خطے اور علاقے کی بول چال کی زبان پر پڑا، مطلب وہاں کے جو لوگ تھے ان کے خطے اور علاقے کی بول چال کی زبان پر پڑا۔ برصغیر پاک و ہند ہر مقامی اور علاقائی زبان کو مسلمانوں نے ہندی یا ہندوی کے نام سے یاد کیا۔ برصغیر پاک و ہند کے جو لوگ تھے وہاں کے مقامی اور علاقائی زبان کو جو ہے وہ مسلمانوں نے وہاں کی علاقائی زبان کو ہندی اور ہندوی کے نام سے یاد کیا۔ آخر کار خالص اردو قدیم، خالص اردو کو بولتے ہیں اردو قدیم، جس میں عربی اور فارسی کے الفاظ شامل نہ ہو، وہ ہندی یا ہندوی کہلاتی ہے۔ ہندوستان کی زبان ہے ہندی ہر ہندوستان کی زبان ہے۔ ہندی سے مراد ہے ہندوستان کے باشندے۔ ہندی سے ایک اور چیز بھی مراد ہے، جس سے ہے کہ مراد شمالی ہندوستان کی زبان۔ ہم نے پہلے مسعود حسین خان کے نظریے میں پڑھا بھی تھا کہ ہم جو ہے وہ شمالی ہند کے راستے جو ہے وہ اردو دکن میں داخل ہوئی، تو انہوں نے بھی، شوکت سبزواری نے بھی یہاں پر کہا ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پر جو ہے وہ ہندی سے مراد شمالی ہندوستان کی زبان۔ اردو کا ایک اور نام تھا جس کو دہلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب باجن جو تھے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اردو کو جو ہے وہ دہلوی کے نام سے یاد کیا۔ دکنی اور گجراتی، مسلمانوں کے ساتھ اس زبان نے ہندوستان کے ہر علاقے تک رسائی حاصل کی۔ دکنی اور گجراتی ایسی زبان ہیں جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اس زبان نے ہندوستان کے ہر علاقے تک رسائی حاصل کی۔ دکنی اور گجراتی نے، دکن کی طرح یہ بھی گجراتی دہلوی زبان سے بیشتر ادنی زبانیں جو تھی وہ بن چکی تھیں۔ یہ تھا ہمارا دکنی اور گجراتی۔ شوکت سبزواری کا نظریہ یاد کرنا اہم ہے، اور اردو کی تمام زبانیں جو ہیں وہ، مطلب جتنے بھی اردو کے نام ہیں جو، ان کا اگر آپ ایک دو لائنز بھی کر لیں اور ایک کوٹیشن کر لیں تو آپ کا جو ہے وہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بقول حافظ محمود شیرانی وہ کہتے ہیں کہ شیخ محمد خوب کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ان کی مثنوی کے بارے میں کہتے ہیں، شیخ محمد خوب نے مثنوی خوب ترنگ 1986 میں لکھی۔ اس کی تصنیف کی زبان جو تھی وہ گجراتی کے مقابلے میں زیادہ تر اردو کے ذیل میں داخل ہے، مطلب ان کی جو تصنیف کی زبان تھی وہ گجراتی کے مقابلے میں جو ہے وہ اردو کے ذیل میں داخل ہے زیادہ تر، لیکن شیخ جو تھے وہ اس کو گجراتی بولی کہتے تھے۔ ان کے بقول یہ گجراتی بولی تھی جو ہم دکنی اور گجراتی کے بارے میں ہم تفصیل سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر ان کا ایک شعر ہے: جیوں دل عرب انجم کی بات، سن بولی بولی گجرات۔
آگے ہم ایک ہندوستانی زبان کے بارے میں بات کریں جو اصل اب ہندوستان کے مطلب اس دور میں جو ہے وہ ہندوستانی زبان کو ہندوستانی نام دیا گیا تھا اردو زبان کو. تو یہ زبان مطلب ہندوستانی نام جو ہے وہ اہل عرب نے دیا تھا، یہ ان کی عطا تھی. اب جب انگریز جو تھے وہ اردو کو اپنے مرضی کے نام سے جو ہے وہ پکارتے تھے، اپنی ایجاد یا اپنی پسند کے نام سے جو ہے وہ اس کو پکارتے تھے. ایڈورڈ ٹیری کی کتاب جو ہے وہ اویز ٹو ایسٹ انڈیا لندن میں شائع ہوئی 1955 میں. تو اس زبان کو ہندوستان کے نام سے یاد کیا گیا. اب جو انگریز لوگ ہیں ان کا لہجہ جو ہے وہ اردو زبان بولنے والوں سے انتہائی مختلف ہے، تو اس لیے وہ ہندوستان کو جو ہے وہ ہندوستان کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان بڑی جاندار زبان ہے اور یہ کم لفظوں میں بہت کچھ کہہ ڈالتی ہے. اس کے لیے زیادہ لفظ استعمال نہیں کرنے پڑتے مگر یہ بہت کچھ کہہ ڈالتی ہے. اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے نیچے پیراگراف میں آپ کو اس لیے شارٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ یاد کرنے میں آسانی ہو. ہندوستانی نام اہل یورپ کی عطا ہے. میں نے جیسے پہلے بتایا جب ہندوستان کا ہم ٹاپک شروع کرنے لگے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اہل یورپ کی عطا کردہ زبان ہے اور اس کو بہت سے مستشرقین نے ابتدا میں جو ہے وہ اس کو ہندوستان کے نام سے یاد کیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستانی زبان کے قواعد سے متعلق سب سے پہلی کتاب ہندوستانی جو زبان ہے اس کے قواعد سے متعلق جو سب سے پہلی کتاب جان جوشو کیٹلر کی ہے. ملاوجی نے بھی اسے ہندوستانی کہا. اس کے بعد جو ہے وہ گل کرسٹ کی تصنیف میں جو متعدد بار یہ لفظ استعمال ہوئے. یہاں پر انگریز مصنفین کی زیادہ بات ہو رہی جیسے گل کرسٹ، ملاوجی، اور یہاں پر ایک بات ہوئی ایڈورڈ ٹیری کی کتاب اپنی کتاب میں لکھتا ہے ویسٹ ٹو ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستانی. اس کو جو ہے وہ ہندوستانی نام جو ہندوستانی نام ہی انگریزوں نے دیا تھا. اب مہاتما گاندھی نے بھی اس زبان کو اپنایا اور دونوں زبانوں کا جو ہے وہ رسم الخط جو ہے وہ ایک کا اردو اور ایک رسم الخط جو ہے وہ انہوں نے ہندی استعمال کیے. یہاں تک امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آگے ہم ایک نام دیا تھا اردو کو ریختہ کا. ریختہ کے لفظی معنی ہے گری ہوئی، پڑی ہوئی، بے وقت چیز. ریختہ بھی اردو کے ابتدائی ناموں میں سے ایک نام ہے. مولانا محمد یہ جو ہے وہ اردو کا نام جو ہے وہ ریختہ شاہ جہاں کے زمانے میں درج ہوا. مولانا محمد حسین آزاد لکھتا ہے مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا جیسے دیوار کو بنانے میں اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی، پریشان چیز. ٹھیک ہے، تو بہت ہی گری پڑی چیز جو ہے وہ اردو کو اس کا نام دیا گیا. یہ شاہ جہاں کے زمانے کی زبان ہے. ٹھیک ہے، اور مولانا محمد حسین آزاد کے حوالے سے مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا. دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی، پریشان کن چیز. یہ کوٹیشن جو ہے وہ آپ نے ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنی ہے. اس میں ہے کی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کوٹیشن جو ہے وہ ایز اٹ از لکھی جاتی ہے اور اس میں ایک بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد دلی میں ریختہ غدر کے وقت تک رائج رہا اور ریختہ کی مختلف وضاحتیں کی گئی. گراہم بیل کے مطابق یہاں پر میں آپ کو 3 پوائنٹس جو ہے وہ ان میں کور اپ کر دوں گی یا ان میں آپ کو پورا تفصیل سے جو ہے وہ بیان کر دوں گی. یہاں پر ہے اس کا مطلب تھا گری پڑی اور یہ نام اردو کو دیا گیا. اس وقت گراہم بیل کے مطابق کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تھا گری پڑی اور یہ نام اردو کو دیا گیا کیونکہ اسے گری پڑی اور بے وقت سمجھا جاتا تھا. اردو کو اس لیے ریختہ کہا جاتا تھا کیونکہ یہ ہندی پر مشتمل تھی. اب خاص وجہ کیا تھی اس کو ریختہ کہنے کی؟ کیونکہ یہ ہندی پر مشتمل تھی. یہ اس کی ایک اہم وجہ تھی کیونکہ ہندی پر مشتمل تھی اس لیے اس کو ریختہ کہا جس میں عربی اور فارسی کے الفاظ ڈالے گئے ہوں. یہ ایک خاص بات ہے کہ جس میں عربی اور فارسی کے الفاظ ڈالے گئے ہوں. اس کا مطلب ہے مختلف مثالوں سے بنی ہوئی مضبوط دیوار کیونکہ اردو میں مختلف لسانیاتی عناصر شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مختلف زبانوں سے جو ہے وہ ایک مثالوں سے مل کر بننے والی ایک مضبوط دیوار ہے جس میں کیونکہ اس اردو میں جو ہے وہ مختلف لسانیاتی عناصر شامل ہیں. اس کے بعد ایک نام جو ہے وہ اب ہمارے سامنے آتا ہے اردو. اردو جو کہ ہماری موجودہ زبان کا نام ہے.
اور یہ زیادہ پرانی زبان نہیں گئی، ہمارے پاس 200 سال پرانی زبان ہے، اور یہ مختلف ناموں کے ساتھ سفر طے کرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچی۔ یہ بات تو عام ہے کہ اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے، یہ بات سب سے اہم اور عام بھی ہے۔ یاد رکھنا کہ اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور یہ زبان جو ہے وہ مختلف علاقوں، مختلف خطوں، مختلف ممالک میں بولی جاتی ہے، بلکہ بے شمار ممالک میں بولی جیسے پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ترکی وغیرہ میں، بھارت میں بھی بولی جاتی ہے، اور یہ زبان دنیا کی اہم ترین زبانوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ ترکی کی زبان ہے، اور جتنے بھی کوٹیشنز ہیں، جتنے بھی شعراء نے جو ہے وہ باتیں کہیں، ان کو آپ نے ورڈ ٹو ورڈ لکھنا ہے، نہ کہ اس میں اپنا کوئی رد عمل یا اپنی کوئی الفاظ کی آپ جو ہے وہ اضافہ کریں۔ زمانہ قدیم سے اردو زبان کے مختلف نام رہے ہیں۔ اب جب زمانہ قدیم تھا، جیسے ہم نے پیچھے ہسٹری پڑھی، کبھی اس کو کہا گیا یہ ہندی یا ہندوی ہے، دہلوی سے دکنی، دکنی سے گجراتی، گجراتی سے ریختہ، ریختہ سے ہندوستانی، ہندوستانی سے جو ہے وہ اردو۔ اب یہ قدیم زمانے میں جو ہے، قدیم زمانے سے اردو زبان کے مختلف نام رہے، اور مختلف وقت اور مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پکاری جاتی رہی۔ اردو کچھ پرانا نام نہیں، کوئی 200 سال ہماری یہ زبان اس نام سے موسوم ہے، 200 سال سے، میں نے پہلے بھی بات کی، 200 سال سے یہ زبان ہمارے اس نام سے، اردو کے نام سے موسوم ہے، کوئی پرانی زبان نہیں۔ زمانہ قدیم میں جو ہے وہ مختلف ناموں سے سفر طے کرتی ہوئی ہمارے پاس ہے، مختلف وقت اور مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے جو ہے وہ پکاری جاتی رہی، لیکن تھی وہ اردو ہی۔ ابتداً لفظ اردو بصورت ترکیب، اب ابتداً جو لفظ تھا بصورت اردو کی جو ترکیب تھی اپنے لغوی معنی میں، مطلب ابتدا میں جو لفظ اردو کی ترکیب تھی بصورت دیکھنے میں، تو اس کے لغوی معنی یا اس کے لغوی معنی جو ہے وہ میں استعمال ہوتا تھا، زبان کو اردو معلیٰ کہتے ہیں۔ یہ بات رکھنا بھی، یاد رکھنا بہت اہم ہے، اگر آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اردو کو ہے ہندوستان کی جو مطلب جو اس دور میں جو استعمال ہوئی تھی، اردو بصورت ترکیب اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا تھا، زبان کو اردو معلیٰ کہتے ہیں، یعنی شاہی لشکری زبان، یعنی اس کو لشکری زبان کا نام دیا گیا۔ اب لشکری زبان کیوں کہا گیا؟ جیسے میں نے آپ کو پچھلے پریویس لیکچرز میں بتایا تھا کہ اردو جو ہے وہ مختلف زبانوں کے میلاب سے بنی ہے، تو ایک طرح سے یہ لشکر بن کے ہمارے پاس جو ہے وہ کئی صدیوں کی تحقیقات کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ہم اردو کی ابتدا کے حوالے سے بات کریں گے کہ یوں تو اردو کی ابتدا کے حوالے سے مختلف محققین کے جو ہے وہ مختلف نظریات ہیں، مگر اب کوئی بھی بات جو ہے وہ ہم اس سلسلے پہ کوئی مستقل بات نہیں کہہ سکتے، مگر ہم کچھ محققین کا جو ہے وہ ہم ان کی مطلب ان کی تحقیقات کے مطابق جو ہے وہ درج ذیل ہیں۔ جیسے میر امن جو ہے وہ کہتے ہیں اردو کی ابتدا جو ہے وہ باغ و بہار اکبر کے دور میں ہوئی، باغ و بہار میں عہد اکبر کے دور سے ہوتی ہے، اور اس کے برعکس جو ہے وہ میر جو ہے وہ انشاءاللہ خان انشا جو ہے، ان کا موقف ہے کہ اس کی ابتدا شاہ جہان کے زمانے سے ہوئی۔ محمد حسن آزاد کے مطابق یہ جو ہے وہ یہ ترش بھاٹ سے نکلی ہے۔ چیٹرجی کے مطابق اردو کی ابتدا جو ہے وہ مسلمان بادشاہوں کی حکومت جو ہے، حکومت کے وقت گنگا جمنا کے دوآبے سے کرتے ہیں، مسلمانوں کی جب حکومت تھی تو وہ گنگا اور جمنا کے دوآبے سے کرتے ہیں چیٹرجی۔ محمد حسن آزاد کے مطابق یہ ترش بھاٹ ہے۔ پہلے دو کہتے تھے، ایک کہتے تھے اکبر، میر امن انشاءاللہ خان انشا کہتے تھے یہ اکبر کے بادشاہ شاہ جہان کے دور کی زبان ہے۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد کے مطابق یہ ترش بھاٹ کی زبان ہے، چیٹرجی کے مطابق یہ گنگا اور جمنا کے جب دوآبے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے عہد حکومت میں۔ سید سلیمان ندوی کے مطابق یہ زبان جو ہے وہ سندھ کی زبان ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا ہوگا میر امن کا نام، انشاءاللہ انشا کا نام، انشاءاللہ خان انشا کا نام، محمد حسین آزاد کا نام، چیٹرجی کا نام، پھر جا کے ہم 5ویں نمبر پہ سید سلیمان احمد ندوی کی بات کریں گے، جنہوں نے کہا تھا کہ اردو کی ابتدا سندھ سے ہوئی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے شیرانی کے بارے میں، حافظ محمود شیرانی، وہ کہتے تھے کہ یہ پنجاب کی زبان ہے، جس کے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی پنجاب میں اردو۔ اس کا تفصیلی لیکچر پنجاب میں اردو شیرانی کا نظریہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی۔
اس کے بعد ڈاکٹر شوکت سبزواری کے مطابق یہ زبان جو ہے وہ پالی کی زبان ہے، ڈاکٹر شوکت سبزواری کے مطابق۔ اب مختلف محققین نے مختلف نظریات کو جو ہے وہ سامنے رکھا اور اردو کی ابتدا کے حوالے سے تحقیق و تحقیقات میں اپنا حصہ ڈالا۔